اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 71 اینڈ 72۔ دو آیت پڑھنے جا رہے ہم سورہ مریم کی۔ آیت نمبر 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 71 جو ہے وہ بہت ہی ڈرنے والی بات ہے، اس میں بہت ڈرنے والی بات ہے۔ خوف آتا ہے اس سے کہ اللہ نے اس میں کیا کہا، اس کو سنو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا کہ جو اس پر سے گزرے گا۔ تو یہ اس پر جو ہے وہ کیا ہے؟ پل صراط، جو جہنم کے اوپر ہے، پل صراط۔ تو وہ قرآن میں اس کا نام صراط آیا ہے خالی، اور ہم جو ہے مطلب بولتے پل صراط، اور اس کا ذکر جو ہے وہ ایز اے پل صراط نہیں ہے، لیکن سورہ حدید اور سورہ التحریم جو ہے اس میں وہ ذکر آئے گا، کیونکہ پھر وہاں پر وہ دعا بھی آئے گی نا، جو اس کے اوپر سے جو بھی دنیا میں جس نے زیادہ یہ دعا پڑھا ہوگا تو وہ، اور پھر وہ نیچرلی دوسرے اعمال بھی نیک کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے، اور اللہ کی بات کو، قرآن کو پڑھ کے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ وجہ سے یعنی تو وہ سب کریں گے تو ہوگا۔ اور وہ دعا جو ہے جو ہم کو دنیا کے اندر بھی بہت پڑھنا چاہیے، اور میں اکثر جیسے جب چہرہ پہ وضو کرتی ہوں اور چہرہ دھوتی ہوں نا، منہ، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھتی ہوں کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا ہم کو ویسے بھی بہت پڑھنا چاہیے، اور وضو کرتے ہوئے بھی پڑھو، چہرے پہ جب بھی پانی ہم مارتے ہیں تب بھی پڑھنا چاہیے ہم کو۔ تو یہ جو ہے یہ وہی ہے کہ اللہ میرے نور کو تو کمپلیٹ کر دینا، تاکہ مطلب جس کا نور جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ سپیڈ سے گزرے گا نا، اسی لیے تو وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، الا سوائے اس کے کہ واردوها، وہ اس کے اوپر سے گزرے گا۔ پل صراط پر سے اس کو گزرنا ہی پڑے گا ہر بندے کو، کیونکہ پھر کیسے یہ احساس ہوگا اللہ کا شکر اور اللہ کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا مطلب رحم کیا، کتنا بڑا کرم کیا، کہ جو جہنم کو نیچے دیکھ کر بندہ جو ہے اس کی حالت بری ہو جائے گی، کانپ جائے گا، اور اگر اس سے وہ بچ گیا ہے اور نکل گیا ہے تو اب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا نا، تو اس وقت اس کا شکر کیا ہوگا وہ سوچو کہ اللہ نے ہم کو کس چیز سے بچا لیا۔ لیکن جب دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی بات پہ ایمان نہیں رکھا اور قرآن کو نہیں مانا ٹھیک سے، یہ نہیں کہ جس نے قرآن کو رد کر دیا وہ تو ہے ہی کافر، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو جب تم رد کرتے ہو تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ نہیں ہے کفر؟ وہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ کی آیت کو تم نے انکار کیا ہے، رد کیا ہے، کہا ہے کہ اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے ایسا کرو، لیکن ہم کو سوٹ نہیں ہوتا اس لیے ہم نہیں کریں گے، ہماری مرضی۔ تو یہ ہماری مرضی کر کے بندہ اپنی مرضی چلائے گا تو کیسے چلے گا؟ مرضی تو اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی چلنی چاہیے ہر جگہ پہ۔ تو اب اس چیز کا خیال رکھو، اور یہ کتنی ڈراؤنی ہے یہ آیت کہ کانا علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ تمہارے رب کے پاس سے
حتمی یعنی کہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ طے شدہ بات ہے حتمی. تو حتمم مقضیہ یعنی کہ ایک فیصلہ جو اللہ نے کر دیا ہے یہ ہو کے رہے گا. اس لیے کہ یہاں پر اللہ اپنے کلام میں اپنے قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ کان علی ربے کا اور یہ تمہارے رب نے ایک دم یعنی حتمی فیصلہ کیا ہوا جس کو کہیں گے طے شدہ فیصلہ. اس میں کہیں کوئی تبدیلی بدلی نہیں ہوگی, کوئی بدل اس کا نہیں ہوگا. جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. اس لیے ہم کو دنیا کے اندر سنبھل کے چلنے کی بہت ضرورت ہے, اور ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تقوی کے اوپر ہی رکھے. اور ہماری کوشش ہونا چاہیے, جب تم کانٹے کو دیکھتے اتنا سارے تو تم اپنے کپڑے بچا کے دامن بچا کے نکلتے ہو, ایسے ہی ہم کو تقوی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جتنے بھی طرح کے گناہ ہیں دنیا میں ان سب سے ہم کو بچنا ہے. ظلم, ظلمات, اندھیرے, ڈارکنس جتنے بھی ان سب سے بچ کے نکلنا ہے ہم کو. Not one of you but will pass over it. This is with your Lord a decree which must be accomplished. اس کی نوٹ ہے 2518. 3 interpretations are possible. اس کو 3 طرح سے بتایا گیا. Number 1, the general interpretation is that every person must pass through or by or over the fire. یعنی جو جہنم کی آگ ہے اس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہی پڑے گا. Those who have had taqwa, جن میں تقوی تھا, ڈرتے رہتے تھے ہر وقت اللہ سے, ڈر کے پھونک کے قدم اٹھاتے تھے, will be saved by Allah's mercy. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. وہ اللہ کے رحم سے بچا لیے جائیں گے. While unrepentant sinners, وہ گنہگار جنہوں نے اپنے گناہ کی توبہ تک نہیں کی, will suffer the torments in ignominy. وہ اب سہیں گے اس کا مطلب جو بھی وہ وہاں کے عذاب ہوں گے, ٹورمنٹس, ذلت آمیز, وہ ان کو سہنا پڑے گا, یعنی وہ گر جائیں گے جہنم کے اندر. نمبر 2, دوسرا انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہے کہ if we refer the pronoun you, جو you ہے نا اندر inverted commas you, to those in obstinate rebellion, تو یہ جو بہت ہی ہٹی ہٹ دھرمی باغی ایسے جو لوگ ہیں, تو یہاں پر ایک اس کے لیے پروناؤن یوز ہوا یو. تو وہ یو کے لیے اگر یہ لوگ ہیں جو ضدی ہٹ دھرمی اور باغی ہیں, بوتھ, تو ان کے دونوں ہی لیڈرز اینڈ فالوورز ان سن, تو ان کے جو مطلب ان کے جو سردار گرو گھنٹال اور ان کے پیچھے جے ہو بول کے آنے والے لوگ, وہ تمام بھی مطلب جو جس نے بھی اگر ایک اپنی ایک ایسی گروپ کو بنایا کہ جو برا ہے اور وہ اس کے اندر جو سردار ہے اس کے حکم کا سب مطلب بہت ہی تعمیل کرتے ہیں, حکم کی تعمیل ہو, تو وہ سردار اور اس کے تمام فالوور, اس کے گرو گھنٹال, اس کے بھگت لوگ, وہ سب کے سب, یعنی چاہے وہ کوئی بھی ہو, ایک مسلمان گھرانہ اور اس کے اندر بھی سمجھو کوئی مرد یا کوئی عورت جو بھی ہے, وہ وہاں کا سردار ہے یا سردارنی ہے, یا اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور جو بھی گناہ وہ کما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ بھی ایسی نہیں ہے, تو اب سوچ لو یہ بھی اس میں وہ بھی لوگ آ ہی گئے پھر. تو وہ لوگ بھی, دس ورس اونلی اپلائز ٹو دا وکیڈ, جتنے بھی ٹیڑے لوگ دنیا کے ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے. اس کا تیسرا انٹرپریٹیشن جو ہے بیان وہ یہ ہے, سم ریفر دس ورس ٹو دا برج اوور ہیل. تو کوئی کہتے ہیں یہ جہنم کے اوپر جو برج ہے, جو پل ہے, جو وہ ہے دا برج صراط. تو وہ برج جو ہے یعنی جو جہنم کے اوپر ہے نا وہ, تو وہ صراط اس کو کہتے ہیں نا, ہم لوگ کہتے پل صراط اردو والے سب, over which all must pass to their final destiny. ان کا آخری جو انجام ٹھکانہ جو ہے اس کے لیے ان کو وہاں سے گزرنا لازمی ہے.
دس برج از ناٹ مینشنڈ ان دا قرآن. اس برج کے تعلق سے قرآن کے اندر نہیں کہا گیا, لیکن صراط جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو پھر اس کے بارے میں مطلب اب ہم پڑھیں گے نا, تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے اب, لیکن ابھی پہلے ہم سیکنڈ اس کی آیت جو ہے وہ پڑھ لیں. 72 ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر سے جثیا ورڈ آیا. ثم اس کے بعد اللہ کہتا ہے ننجی الذین, ہم ان کو بچا لیں گے. کون؟ الذین اتقوا, وہ لوگ جو تقوی والے تھے, متقین لوگ. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المتقین, اللہم آمین. تو جو متقین لوگ ہیں, تقوی والے, اللہ سے ڈرتے رہنے والے, ان کے لیے کہا گیا کہ یقیناً ان کو اللہ بچا لے گا. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر, اور چھوڑ دے گا ظالمین لوگوں کو. ونذر الظالمین فیہا, اس کے اندر. فیہا اس کے اندر کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کے اندر, جہاں وہ گریں گے. جثیا, جثیا کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل, یعنی گرنے کے بعد وہ گھٹنوں پر ہی ہوں گے, گھٹنوں کے بل ہی ہوں گے. But we shall save those who guarded against evil, and we shall leave the wrongdoers therein, humbled to their knees. اب ہم پڑھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں.